السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آسان منطق کا 5واں سبق شروع کرنے جا رہے ہیں۔ We will be starting the 5th lesson of آسان منطق, the simplified logic۔ 5واں جو سبق ہے اس میں ہم دلالت اور وضع کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ We will be discussing دلالہ and وضع, the indication or the signification and formulation and designing۔ دلالت اور وضع دو اصطلاحات ہیں علم منطق کی، اور یہ نہایت اہم اصطلاحات میں شمار کی جاتی ہیں۔ دلالت اور وضع یہ بہت ہی فنڈامنٹل اور بنیادی قسم کی اصطلاحات میں سے ہیں، بہت ہی سینٹرل کنسیپٹس میں سے ہیں علم منطق کی۔ نیچے حاشیہ دیکھیے کہ کیوں اہم ہے۔ کریں دلالت اور وضع کی بحث علم منطق میں اس لیے کی جاتی ہے کہ افادہ اور استفادہ اس پر موقوف ہے، کیونکہ ذہن میں ہر چیز کی جو صورت آتی ہے وہ علم ہے۔ یعنی آپ کو بتایا گیا تھا کہ ذہن میں جو بھی صورت آتی ہے وہ علم ہے، اور پھر اگر وہ صورت جملہ خبریہ ہے، یعنی وہ جو صورت ہمارے ذہن میں آ رہی ہے وہ جملہ خبریہ یقینیہ ہوتی ہے تو اسی کو ہم کہتے ہیں تصدیق ہے، اور اگر وہ جملہ خبریہ یقینیہ نہیں ہوتی ہے کیا کہتے ہیں ہم؟ تصور ہے۔ اور تصور و تصدیق کو سمجھانے کے لیے لفظوں، اشاروں اور علامتوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے دلالت اور وضع سے بحث ضروری ہے۔ یعنی دلالت اور وضع جو ہے یہ اشارات، علامات اور اسی طریقے سے دلالات اور وضع کا نام ہے، اور ظاہر ہے کہ تصور اور تصدیق کو سمجھانے کے لیے ہمیں ان الفاظ، ان اشارات اور ان علامات یعنی سگنیفیکیشنز اور اس طریقے کے جو انڈیکیشنز ہیں انہی کا اشارہ کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے دلالت اور وضع کو علم منطق میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں دلالت اور وضع کی جو بنیادی بحث اس میں کی گئی ہے۔ سب سے پہلے دلالت کی ڈیفینیشن دیکھیے۔ دلالت کسی چیز کا خود بخود قدرتی طور سے یا کسی کے مقرر کرنے سے، یعنی وہ چیز بائی اٹ سیلف قدرتی طور پر یعنی نیچرلی، یا کسی کے مقرر کرنے سے، یعنی کچھ لوگوں نے اس کے لیے کوئی خاص چیز مقرر کر دی ہے تو اس کے مقرر کرنے کی وجہ سے ایسا ہونا کہ اس کے جاننے سے دوسری نامعلوم چیز کا علم حاصل ہو جائے، یعنی if you know that, so the knowledge of that particular thing leads you to obtain the knowledge of something else۔ تو اگر کسی ایک چیز کا علم آپ کو دوسرے چیز کے علم کی طرف پہنچا رہا ہے، چاہے وہ قدرتی طور پر ہو خود بخود، یا کچھ لوگوں نے ایسا ہی اس کے لیے مقرر کر دیا ہے، تو ایسی صورت میں اس چیز کو کہا جاتا ہے دلالت۔ جیسے لفظ قلم سن کر لکھنے کا آلہ سمجھ میں آتا ہے، یعنی جب ہم قلم سنتے ہیں تو قلم سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے؟ A tool of writing، رائٹنگ کا کوئی ٹول ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں نے اس کو اسی مقصد کے لیے ڈیزائن کیا ہے، قلم کو اسی پرپس کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، تو اسی لیے جیسے ہی قلم ہمارے سامنے آتا ہے ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ the tool of writing something، لکھنے کا آلہ۔ اچھا، اور دھواں دیکھ کر آگ کا علم ہوتا ہے، یہ بائی اٹ سیلف یا بائی نیچر کی مثال ہے، یعنی نیچرلی قدرتی طور پر جو دھواں ہوتا ہے آگ سے جو نکلتا ہے، نیچر ہی نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ وہ ہمیں دوسرے چیز کی طرف پہنچا دیتا ہے، یعنی دھواں دیکھ کر ہم فوراً یہ جان جاتے ہیں کہ یہاں پر آگ ہے۔ If you see the smoke, you by nature or naturally you know that there must be some fire، یہاں آگ بھی ہے، کیونکہ اسموک کا تصور اسموک ہو ہی نہیں سکتا ہے اگر کہیں آگ نہ ہو، تو بائی نیچر اسموک کا موجود ہونا کہیں پر اس بات کی دلالت ہے، اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ یہاں پر آگ موجود ہے۔ یہی چیز ہے دلالت، کہ ایک چیز کو آپ جان لیں اور دوسری چیز کی طرف آپ پہنچ جائیں۔
یہ دلالت ہے، یعنی دس از اے سگنیفیکیشن، اسے دلالت کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے، دال پہلی چیز جس سے علم ہوا ہے، جیسے لفظ قلم اور دھواں، یعنی جو لفظ دلالت کرتا ہے، جو لفظ انڈیکیٹ کرتا ہے، جو لفظ سگنیفائی کرتا ہے، اسے دال کہتے ہیں۔ دراصل دال یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے دل یدل کے معنی ہوتے ہیں رہنمائی کرنا، دلالت کرنا، اشارہ کرنا، سگنیفائی کرنا، یہ وہی لفظ ہے۔ دالن یہ فعل مضاعف دل یدل کا اسم فاعل ہے، اسے لوگ سمپل طور پر دال بھی کہہ دیتے ہیں، دال چاول میں جو دال استعمال ہوتا ہے اس طرح سے تلفظ کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ جو ہے اصل میں ہے دالن، یعنی کہ دال۔ تو جو لفظ ہوتا ہے جس سے علم ہوتا ہے، جس کے ذریعے انڈیکیشن ملتا ہے، جس کے ذریعے سگنیفیکیشن ہوتا ہے، اس لفظ کو کہتے ہیں دال، جیسے قلم اور دھواں پچھلی مثالوں میں۔ آگے دیکھیے، مدلول، مدلول یعنی سگنیفائڈ، دیٹ to which it is referred, the indicated one, the signified one, the referred to۔ مدلول دوسری چیز جس کا علم ہوا ہے، جیسے لکھنے کا آلہ اور آگ، یعنی جس چیز کا علم ہوا ہے، پہلی چیز جس چیز کی طرف لیڈ کرتی ہے، جہاں آپ کو پہنچاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے مدلول۔ یہ مدلول دل یدل کا اسم مفعول ہے۔ جیسے قلم ہے، قلم یہ دال ہوا، اور قلم جانتے ہی ہمیں علم ہو گیا لکھنے کے آلے کا، the tool of writing، تو یہ ہوا مدلول۔ اور جو اسموک ہے، جو دھواں ہے، وہ ہمیں پہنچاتا ہے آگ تک، آگ کی جانب دلالت کرتا ہے، آگ کی جانب ریفر کرتا ہے یا اشارہ کرتا ہے، تو اب اسے کہا جائے گا مدلول، آگ ہو جائے گا مدلول۔ تو یہ اسموک جو ہے یہ دال ہے، اور فائر جو ہے یہ مدلول ہے، اور قلم جو ہے، جو پین ہے، وہ دال ہے، اور the tool of writing یہ مدلول ہے۔ اب آگے آتے ہیں وضع کی طرف۔ وضع کو سمجھتے ہیں کیا ہے؟ وضع یہ ہے کسی چیز کو کسی خاص مقصد کے لیے متعین کر دینا، اور یہ متعین کر دینا اس طریقے سے ہو کہ پہلی چیز جانتے ہی دوسری چیز کا علم ہو جائے۔ مثال دیکھیے ان کی، اور ان کی تعریف دیکھیے، ابھی ساری چیزیں آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گی۔ وضع، وضع کے لٹرل معنی ہوتے ہیں انگریزی میں فارمولیشن۔ وضع یضع کے معنی ہوتا ہے ٹو ڈیزائن سم تھنگ، ٹو فارمولیٹ سم تھنگ، یعنی کسی چیز کو بنانا، کسی چیز کو وضع کرنا، کسی چیز کو تشکیل کرنا، یعنی کسی چیز کو کسی خاص مقصد کے لیے بنانا، اور اس طرح سے بنا دینا کہ پہلی چیز کا علم ہوتے ہی دوسری چیز معلوم ہو جائے۔ دیکھیے، وضع ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے اس طرح خاص کر دینا کہ پہلی چیز جانتے ہی دوسری چیز معلوم ہو جائے۔ جیسے لفظ قلم لکھنے کے آلے کے لیے مقرر کیا گیا ہے، لفظ قلم لکھنے کے آلے کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اور لفظ چاقو کاٹنے کے آلے کے لیے مقرر کیا گیا ہے، یعنی اس کو وضع ہی کیا گیا ہے، فارمولیٹ ہی کیا گیا ہے۔ The pen has been designed for the tool of writing, and the knife has been designed, has been formulated for the tool of cutting. تو اسے کہتے ہیں وضع۔ اچھا، پس لفظ قلم سے لکھنے کا آلہ اور لفظ چاقو سے کاٹنے کا آلہ جو سمجھا جاتا ہے، وہ وضع کی وجہ سے سمجھا جاتا ہے۔ یعنی جو ہم لفظ قلم سے لکھنے کا آلہ سمجھتے ہیں، اور لفظ چاقو سے جو کاٹنے کا آلہ جو ہم سمجھتے ہیں، یہ وضع کی وجہ سے ہے، کیونکہ اسی مقصد کے لیے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے، اسی مقصد کے لیے اس کو فارمولیٹ کیا گیا ہے۔ تو یہ ہوا وضع۔ اچھا، اب یہاں پر ایک چیز اور ہے، دو خاص قسم کی اصطلاحات ہیں، ان اصطلاحات کو ہمیں سمجھنا ہے۔ ایک ہے موضوع اور ایک ہے موضوع لہو۔ ایک چیز ہے وضع، ایک چیز ہے موضوع، اور ایک چیز ہے موضوع لہو۔ وضع کا مفہوم کیا ہوتا ہے، وضع کا مقصد کیا ہوتا ہے، یہ آپ نے اچھی طریقے سے دیکھ لیا۔ اب ہمیں دو الفاظ کو اور دیکھنا ہے۔ ایک ہے موضوع،
پہلی چیز جس کو خاص کیا گیا ہے جیسے لفظ قلم اور چاقو. دیکھیے موضوع تو ایک وہ ہے جو غرض موضوع وغیرہ کے ساتھ آتا ہے, وہ موضوع تھوڑا سا الگ ہے. یہاں پر موضوع جو ہے یہ اس میں مفعول جو وضع یضع کا ہے اس معنی میں استعمال ہوا ہے. موضوع یعنی the thing which has been designed, which has been formulated. پہلی چیز جس کو خاص کیا گیا ہے جیسے لفظ قلم اور چاقو. جو پہلا لفظ ہوتا ہے یا پہلی چیز جو ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں موضوع. جیسے قلم اور چاقو, پچھلی مثال جو وضع کی تعریف کے دوران دی گئی, اس میں جو قلم اور چاقو آئے ہیں یہ موضوع ہیں. Because these words have been designed, these words have been coined, these words have been formulated. موضوع لہو دیکھیے, موضوع لہو دوسری چیز جس کے لیے خاص کیا گیا ہے, یعنی جیسے لکھنے کا آلہ, لکھنے کے آلے کے لیے خاص کیا گیا ہے. This pen has been designed as a tool of writing and this knife has been designed as a tool of cutting. تو موضوع لہو دوسری چیز جس کے لیے خاص کیا گیا ہے, یعنی جس چیز کے لیے خاص کیا گیا ہے اور وہ دوسرے درجے کی چیز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں موضوع لہو. جیسے لکھنے کا آلہ یعنی پین اور کاٹنے کا آلہ یعنی دستہ اور پھل کا مجموعہ. دستہ اور پھل کا مجموعہ, جو دستہ ہوتا ہے جو ہینڈل ہوتا ہے چاقو کا اس کو ہم دستہ بولتے ہیں, اور پھل جو دھار ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں پھل. تو یہ دستہ اور پھل کا جو مجموعہ ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں چاقو. تو قلم کیا ہوا؟ لکھنے کا آلہ یعنی پین, اور کاٹنے کا آلہ یعنی دستہ اور پھل کا مجموعہ ہوا یہ چاقو. تو دیکھیے موضوع لہو دوسری چیز جس کے لیے خاص کیا گیا ہے جیسے لکھنے کا آلہ یعنی پین اور کاٹنے کا آلہ یعنی دستہ اور پھل کا مجموعہ. تو الحمدللہ یہ سبق بھی ہم نے مکمل کر لیا. یہ سبق بھی بہت ہی آسان تھا, بہت ہی مختصر بھی تھا, لیکن اس میں جو دو چیزیں بتائی گئی ہیں دلالت اور وضع, یہ منطق میں بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں. کسی چیز کی دلالت جو ہوتی ہے اسی دلالت ہی سے تو ہم بحث کرتے ہیں. دلالت اور وضع جو ہے یہی تو اہم چیز ہوتی ہیں. جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا اور آتھر نے بھی فوٹ نوٹ میں بتایا, ان دونوں ہی چیزوں کی لاجیکل اسٹڈیز میں بڑی اہمیت ہوتی ہے. تو انشاءاللہ اب ہم رکتے ہیں, اگلے سبق میں جلد ہی ہم انشاءاللہ ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.